یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اسباغ الوضوء فی الشتوات، سردی کے مہینے میں پابندی سے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے، واش روم جائیں، آنکھ لگ جائے، کوئی ایسا کام آپ کریں جس کی وجہ سے انسان کا وضو باقی نہیں رہتا، آپ فوراً جا کے وضو کریں۔ بعض روایات میں اس مضمون کے غالباً ہے دم علی الطہارہ، وہ اعمال کی جن کے نتیجے میں انسان کی رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان میں سے ایک ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ وہ سردیوں کے موسم میں خصوصاً ہمارے اپنے علاقے کا پرانا شمالی علاقہ جات اور آج کل کا گلگت بلتستان، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، ایک جو ہے نا اتنا ایک جو ہے نا ہاتھ اس کی تہ ہوتی تھی برف کی، کلہاڑیوں سے برف کو توڑ کے سوراخ بنایا جاتا تھا اور وہاں سے پانی لے کے لوگ وضو کرتے تھے، نہاتے تھے کھلی فضا میں۔ سردیوں کے وضو اور نمازیں اور گرمیوں کے روزے ادھر نہیں ہیں، ویسے اور روایات میں ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمیشہ موسم سرما میں، وہ سخت سردی میں باوضو رہنا، اور والمشی باللیل الی الصلوات، ایسے بہت سارے صاحبان توفیق مومنین موجود ہیں، دوسرے سیکٹروں سے صبح کی نماز میں پابندی سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمسائے ہیں وہ نماز گھر پڑھتے ہیں، ادھر نہیں آتے، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ نماز ناقص ہے، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد کی نماز کا ثواب ہے۔ دوسرے سیکٹروں میں گاڑی میں بیٹھ کے صبح کی نماز میں، صبح مغرب میں اکثر مومنین آتے ہیں جی، رات کے وقت چل کے مساجد میں نماز کے لیے جانے والا، اور والمحافظۃ علی الجماعات، یہ وہی پابندی سے نماز جماعت میں شرکت کرنے والے، اور اچھا جی صلوات، اور موبقات کون سے ہیں؟ موبقات جن کی وجہ سے انسان یعنی خدا کی طرف سے عذاب اور عقاب کا حقدار بنتا ہے، یہ زیادہ توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1 شح مطاع، دیکھیں کچھ چیزیں انسان کے اللہ فطرت میں رکھتا ہے، ہماری سرشت میں، ہمیں اپنے آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہماری سرشت میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ فطری تقاضا ہے، اپنے آپ سے محبت، والدین سے محبت، کمال سے محبت، جمال سے محبت، جی محسن احسان کرنے والے سے، فطریات، یہ مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں اسی عنوان سے کچھ بحثیں ہیں، فطریات۔ انسان فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ میرا جو پیسہ ہے نا میرے پاس محفوظ رہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، خدا رحمت کرے، ہمارے پاکستان کے اکثر بزرگ علماء کرام ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، محمد علی مدرس، یہ جو ہمارے نجف کے 4 مراجعوں میں سے ایک بڑے مرجع تقلید ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض، ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں۔ آیت اللہ اسحاق ہزارہ ہیں پاکستانی پاسپورٹ، وہ یہ محمد علی مدرس کے داماد ہیں۔ وہ کہتے تھے نجف میں ایک طالب علم کہا کرتا تھا، یہ دیکھو بھائی یہ پیسے سے محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک طالب علم کہتا تھا مجھے پیسے سے محبت، کچھ لوگوں کو پیسے سے محبت ہوتی ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو پیسے سے محبت ہے، پیسے کی تلاش ہے۔ ایک آدمی کی شادی نہیں ہے، وہ پیسے جمع کر رہا ہے تاکہ شادی کرے اور اس جو ہے نا وہ عذاب سے جو ہے نا وہ جلدی نکل سکے۔ اچھا کچھ لوگ مثلا کتابیں نہیں ہیں، ان کو کتابوں سے دلچسپی ہے، کتابیں خریدے گا۔
میں کہتے تھے میں بھی پیسے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس سے گھر بناؤں گا، شادی کروں گا، لائبریری بناؤں گا، میں پیسہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ پیسہ ہے، وہ میری جیب میں رہے، میرے اکاؤنٹ میں، بس مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ پیسہ برائے پیسہ، وہ کہتے ہیں یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، پیسہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہو، ایک سکون ملتا ہے، آپ کی جیب میں جو ہے نا وہ 5-5 ہزار کے 20 نوٹ ہوں، لاکھ روپیہ، ہاں یہ پیسے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ پیسے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کے اس میں آپ بہہ جائیں اور اس پیسے سے محبت کے نتیجے میں وہ حقوق ادا نہ کریں مالی جو آپ کے ذمے واجب الادا ہیں، وہ ہے شح مطاع۔ شح ایسے بخل کو کہتے ہیں، وہ پیسے سے محبت، مال سے محبت، اور پھر اس محبت کی پیروی کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، خمس ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، فطر ادا نہ کرنے، ضرورت مندوں کی مدد بھی آپ نہ کریں۔ یہ اس بخل کی وجہ سے حقوق اللہ کو، حقوق الناس کو پامال کرنا، یہ کیا ہے؟ باعث عذاب ہے۔ جن اعمال گناہوں کی وجہ سے خدا روز قیامت انسان کو سزا دے گا، ان میں سے ایک شح مطاع ہے، شح مطاع۔ دوسری چیز ہوا متبع، یہ بڑی خطرناک اور جو ہے نا بڑی بحث طلب ہے۔ ہوا متبع، یہ پیسہ بچانے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے، اس کے علاوہ پیٹ بھرنے کی خواہش ہے، جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی ایک خواہش ہے۔ بہت ساری خواہشات ہیں انسان کے اندر۔ اچھا، وہ خواہش برائے خواہش انسان کے اندر موجود ہو، مال بنانے کی خواہش، یہ ہر حالت میں وہ قابل مذمت خواہش نہیں ہے۔ جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ بندے کے اندر موجود ہو، یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ یہ بات اعمال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض مناسبتوں پر، بعض تاریخوں میں اس جنسی خواہش کو شرعی طریقے سے اپنے شرعی ہمسر کے ذریعے اس جنسی خواہش کو پورا کرنا اس شب کے اعمال میں شامل ہے، اجر ملتا ہے انسان کو۔ یہ کوئی ناقابل جو ہے نا وہ مذمت خواہش نہیں ہے۔ حدیث ہے نا، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ جمعہ کے آپ کے نکاح کے خطبے میں، تناکحوا تناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالصدق، نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بچے وہ پیدا کرو، اس لیے کہ جو بچہ تمہارا ضائع ہو جائے گا نا، صدق ضائع ہو جائے گا، اس پر بھی میں فخر کروں گا، کہوں گا یہ بھی میری امت کا فرد ہے۔ یہ کام جب تک انسان کے اندر خود قدرت یہ خواہش نہ رکھے اور اس خواہش کو جب تک آپ پورا نہ کریں، یہ عمل کس طرح جو ہے نا وہ پورا ہوگا؟ ہوا متبع، یعنی بندہ اسیر بن جائے اس خواہشات نفسانی کی۔ وہ روایت پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، جہنمیوں کی اکثریت دو قسم کے خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گی۔ دو قسم کی خواہشیں، ایک پیٹ، آپ تجزیہ کریں ذرا گھر بیٹھ کے بھی اور ابھی بھی آپ سوچیں، پیٹ بھرنے کی خاطر بندہ کیا گناہ کرتا، سنگین رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پیٹ کی خاطر بندہ سود لیتا ہے۔ سود کے بارے میں جو روایت ہے، بڑے علماء کرام نے، ہمارے شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے بزرگوں نے اپنی وہ کتاب المقاصد المحرمہ کے اندر لکھا، 1 درہم سود کھانا کتنا سنگین گناہ ہے۔ 1 درہم سود، کس لیے بندہ کھاتا ہے سود؟ پیٹ کی خاطر۔ یہ رشوت سڑکوں پر کھڑے ہو کے یا اداروں میں یہ رشوت جو لی جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور دینے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ کس کے لیے لے جاتے ہیں؟ پیٹ کی خاطر۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ
آپ مارکیٹ میں جائیں، وہ سڑک پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کے وہ قالیے اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ ایک آپ کو قیمت بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کم کرو، ہاں یہ زیادہ بتا رہے ہو، وہ کہتا ہے جی یہ قیمت خرید بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے، یعنی جو قیمت تو بتا رہا ہے، ہاں یعنی یہ اس سے جو ہے نا تم نے زیادہ قیمت میں اس کو خریدا ہے، پھر تیرا دماغ خراب ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے وہ جس قیمت پر خریدا ہے اس سے بھی کم قیمت میں، وہ صرف یہ اپنے خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ تو اس کی خرید بھی نہیں ہے جی جو آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو پیٹ کی خاطر ملاوٹ پیٹ کی خاطر ہے۔ ہاں فرمایا لیس منا من غش، یا من غش فلیس منا، ہاں وہ غش کرنے والا۔ ہم لاہور ہوتے تھے، وہاں ایک دودھ والا ہمیں دودھ دینے آتا تھا، عمر الدین ان کا نام تھا، ہم اس سے بڑے فری تھے، کافی سالوں سے ہمیں وہ دودھ دیتا تھا۔ میں نے ایک دن سے کہا عمر الدین یہ جو دودھ دیتے ہو اس میں پانی میں دودھ ملا کے دیتے ہو یا دودھ میں پانی ملا کے دیتے ہو؟ کہا نہیں جی میں دودھ میں پانی ملا کے دیتا ہوں، پانی میں دودھ ملا کے نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد دو دودھ ہوتے تھے، کہا کہ یہ خالص ہے اس کی یہ قیمت ہے، ہاں یہ ملاوٹ والا ہے اس کی یہ قیمت ہے۔ یہ شاید گناہ نہ ہو، ہاں جو خالص کے نام سے بیچتا ہے اس میں اگر دودھ ملا ہوا ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر کہے یہ بھائی دودھ ہے اتنا، اس میں اتنا پرسنٹیج دودھ ہے بھینس کا یا گائے کا، اور اس طرح جو ہے نا فیصد اس میں پانی ہے، اور آپ راضی ہوتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مرچوں میں وہ اینٹیں پیس کے ملایا جاتا ہے، چائے کی پتی میں چنے کے پتے ملا کے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہ عصر کے وقت جو سبزیوں پر جو ہے نا پانی چھڑکاتے ہیں، وہ مرجھائی ہوئی سبزی جو ہے نا پھر سے دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ پڑا تھا، وہ دکاندار گیا سبزی والے کے پاس، وہ یوں پانی جو ہے نا چھڑکا رہا تھا، تو اس نے دکاندار سے کہا یار یہ اگر ہوش میں آ گئی ہے نا تو مجھے 1 کلو تو ہے وہ تول کے دے دو۔ دھوکہ دہی ہے یہ۔ بیک وقت 2 جرم کرتا ہے، وہ باسی ہے اس کو جعلی طریقے سے تر و تازہ ظاہر کر کے آپ کو بیچ رہا ہے، پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے، 1 کلو کا وٹا ایک طرف رکھے ایک طرف سبزی، وہ پوری سبزی نہیں ہے اس کے اندر پانی۔ یہ ساری خرابیاں حرکتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ پیٹ کی خاطر۔